دین کے نام پر دنیا میں بہت سے نظام پیش کیے گئے ہیں. دین کے نام پر تو بھیڑ ہے، لیکن دین ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دین انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے بسر کرنے کا نظام اور قانون ہے. تو دو دو تین تین قانون ایک کام کے لیے نہیں ہوتے. نہ آج کی دنیا میں جو حکومتیں قانون بناتی ہیں یا جو ادارے بنتے ہیں قانون بناتے ہیں، وہاں بھی کئی کئی قانون نہیں بنتے ہیں. ایک ہی قانون ہر چیز کا ہوتا ہے. اگر ہمیں سڑک پہ چلنا ہے تو ایک ہی قانون بنے گا کہ یا تو بائیں طرف چلو یا داہنی طرف چلو، دو قانون نہیں بنیں گے. اس لیے دین ایک ہے. اس حقیقت کو ہمیں اگر ہم عقل کا استعمال کر رہے ہیں تو قبول کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور وہ دین جو ایک ہے وہ اسلام ہے. اللہ کے نظام پہ اگر غور کریں تو اس کے رحم اور کرم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس نے مخلوق ہمیں بعد میں بنایا ہے، ہماری ہر ضرورت کا انتظام ہمارے وجود سے پہلے کیا ہے. بالکل صحیح. اس نے ہمیں بعد میں بنایا، ہمیں آکسیجن کی اور ہوا کی ضرورت سے پہلے پیدا کی ہے. بالکل صحیح. ہوا کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت ہے پہلے پیدا کیا ہے. رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، زمین پہلے بنائی ہے. گرمی، سورج، روشنی، ٹھنڈک، اندھیرا، سب کچھ ہماری ہر ضرورت کا انتظام پہلے کیا. اسی طرح سے اس نے ہمیں بعد میں خلق کیا، انسانوں سے بعد میں آباد کیا. پہلے انسان کو بھیجا تو دین کا نظام دے کے بھیجا ہے. تو یہ وہی ایک دین ہے جو اللہ کا دین ہے. ٹیچر کا انتظام کر کے اسٹوڈنٹ کو بھیجا. اسٹوڈنٹ بعد میں آئے ہیں. سلیبس ٹیچر ہی نہیں، اس سے پہلے سلیبس بھی بن گیا تھا. سلیبس بھی بن گیا، سلیبس بنا کے ٹیچر کے ساتھ بھیج دیا، تب اسٹوڈنٹس آئے ہیں. تو یہ وہی ایک دین ہے جو آدم کے دور سے آج تک آیا ہے. لیکن مجھے یاد آتا ہے پچھلی گفتگو میں آپ نے ایک مثال دو جملوں میں کہی تھی، میں ذرا اس کو یاد دلاؤں کہ ہم ایک ہی سبجیکٹ بچے کو پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ 5 سال کا ہو تو وہی سبجیکٹ بہت ہلکا سے معمولی سا ہوتا ہے، اور پھر ہائی اسکول کا ہو تو اور بھاری بھرکم ہو جائے گا، اور پھر وہ پوسٹ گریجویشن میں جائے اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. تو دین یہی تھا، نظام زندگی یہی تھا، لیکن انسانیت کا اس وقت آغاز تھا. انسان آج کی طرح نہیں تھا. تو جتنے اسمارٹ انسان جتنا آگے بڑھ رہا، اتنا اسمارٹ، اتنا ذہین، اتنا عقل مند ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ اور اس کا علم بڑھ رہا ہے. تو حضرت آدم جو سلیبس لے کے آئے تھے وہ بگنرز کا تھا، وہ ان کا تھا جو ہم دکھا چکے ہیں. اور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ جو سلیبس لے کے آئے تھے وہ فارور کے لیے، وہ فارور ہے. یہ جناب آدم کا یہ درجہ اول بلکہ KG یہاں میری کتاب نہیں، وہ تھا. بس الف سے اللہ اور تے سے ترازو جو جیسے جیم سے نماز تھا بس، اور لا الہ الا اللہ تھا بس. آدم صفی اللہ تھا. جی جی جی. تو وہ ابتدائی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آدم کا دین اور ابراہیم کا اور، وہی ایک دین ہے جو انسانی ضروریات کے تحت اس کے قوانین پھیلتے رہے. میں یاد دلاؤں مولانا غلام عسکری کے ایک مثال کو، اللہ مقامہ. مثال ہوتی ہے البتہ جی 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 جی. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کپڑے سلتے ہیں، وہ ایک بالش کبھی نہیں ہوتے کپڑے. جی. پھر روز 3 مہینے 6 مہینے میں چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایج آتی ہے جب بچے کی باڑھ اپنے کمال پہ پہنچ گئی، اب اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. ایک منزل پہ آ کے اب اس کے کپڑے کا سائز ہو گیا. ممکن ہے کسی دماغ میں آئے کہ وہ موٹے ہوتے ہیں تو وہ نمبر چینج ہو جاتا ہے. تو میں یہ بتاؤں کہ دین آ گیا جب انسان اپنے کمال پہ آ گیا، اب اس سے آگے نہیں بڑھنا. اس کو اپنے عقل و شعور کے عروج پہ پہنچ چکا ہے، تو پورا وہ کپڑے اس کے سل گئے. لیکن جیسے ہم موٹے ہوتے ہیں تو اچھے دردی کپڑے ایسے سیتے ہیں کہ اگر تھوڑی پیٹ بڑی ہو جائے تو الاسٹک پھیل جائے. ویسے ہی دین کو اللہ نے فلیکسیبل رکھا ہے. آج کل اسٹریچیبل کپڑے بھی بن رہے ہیں. بہت گنجائش رکھی ہے اس نے دین میں کہ حالات کے تحت آپ اس کو کہیں بھی لے جا کے اس پر عمل کر سکتے ہیں. چل رہا تھا رسول اللہ کے پیریڈ میں کمال کی منزل پہ آ گیا. اب انسانیت وہاں پہنچ گئی کہ یہ پورے اپنے پیکج کو جو اس کی زندگی چلانے کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا، پورے کو سمجھ سکے، ایکسیپٹ کر سکے اور اس پر عمل کر سکے.